یونس علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک عظیم اور انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متع تھا۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذوالنون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ ان-نون کا مطلب ہے مچھلی۔ اسی طرح آپ کو صاحب ہود بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی، موصل کے بالمقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نینوا شہر کے بارے میں ان آثار اور واقعات کے بارے میں بتایا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھے۔ نینوا شہر میں کچھ بت تھے جو اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوا شہر کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ صافات آیت نمبر 139 میں ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ آگے اللہ 147 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے 1,00,000 یا بلکہ اس سے زیادہ، یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ اکثر علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ وہ 1,00,000 سے تقریباً 20,000 زیادہ تھے۔ اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 تھی، اور یہ سب کے سب کفر پہ تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال بہ سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم اور جبر شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دیں، مصائب اور الام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء اکرام کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ چند دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی اور خود غصے کی حالت سے بستی سے نکل گئے اور وہ سمندر کی طرف چل دیے، اور انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نینوا بستی میں ظاہر ہونے لگی۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ لوگ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا۔ جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل صحیح فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے۔ تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب، یعنی 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے پیمند لگے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری اور انکساری کرنے لگے اور رونے لگے اور اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حال و زار میں میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگے، تاکہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب ان لوگوں پر 3 دن تک منڈلاتا رہا۔
اور یہ لوگ بھی مسلسل آہوازاری کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم اور کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی بستی کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ تو غصے کی حالت میں بستی چھوڑ آئے تھے، بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ یونس علیہ السلام ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھی اور سمندر میں طغیانی آئی۔ سب کہنے لگے کہ بوجھ ہلکا کرو، اپنا سبھی ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ ان سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کہ کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی اور ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرا ڈالو، جس کا نام قرا میں نکلتا جائے اسے سمندر میں ڈالتے جاؤ، قرا ڈالو۔ چنانچہ قرا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہیں رہنے دو، پھر قرا ڈالو۔ چنانچہ پھر قرا ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری دفعہ پھر قرا ڈالا گیا، تیسری بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر سمندر میں گرا دیا، یا انہوں نے خود سمندر میں چھلانگ لگا لی، تو پھر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ یونس علیہ السلام نے تسبیح کے الفاظ کو کچھ اس طرح سے ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء 88 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یونس علیہ السلام 40 روز تک یہ دعا مانگتے رہے یا دعا کرتے رہے۔ اس مدت کو ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور مچھلی ساحل پر پہنچی اور آپ کو اگل دیا، اور مچھلی واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 145 میں فرمایا، بس اس کو ہم نے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت بیمار تھے، آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بیل دار درخت کو پیدا کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت 146 میں فرمایا کہ اس پہ سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اس پر اگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے کیا، اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس درخت سے انہیں خوشبو خوشبو آتی تھی جس نے انہیں فرت بخشی۔ اس درخت کی خوشبو میں ایک خوبی یہ بھی تھی، اشرات العرش کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیل دار درخت کا انتخاب فرمایا تاکہ یونس علیہ السلام ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی۔ وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے پاس اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی، آپ ضرورت کے مطابق اس بکری سے دودھ پیتے، یہ تھی آپ کی غذا۔ آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی اور آپ تندرست اور توانا ہو گئے، یعنی صحت مند ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم کی طرف جاؤ، جیسے کہ سورہ صافات آیت نمبر 148 میں ہے کہ ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، اور وہ ایمان لے آئے۔ ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش اور عشرت دی، اور وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔
یونس علیہ السلام سالہ سال اپنے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن اکتائے نہیں، ان لوگوں سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب اپنی بستی والوں سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر وہاں سے چل دیے، تو وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو بس پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا اور انہیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سورہ قلم آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں کہ ان کے رب نے انہیں پھر نوازا اور نیک لوگوں میں کر دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ یہ ہے یونس علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔